صفحہ نمبر 136 136 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے آفتاب رسالت کا طلوع، اس کا اگلا ویلاگ حاضر خدمت ہے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے اور اس لیے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جن کا اوپر ذکر گزر چکا ہے، یعنی زید بن حارث۔ انہوں نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 62 سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات سن چکے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما ہاتھ آ گیا جس کی جستجو میں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ اب تک سرگشتہ تھے۔ یہ امر سب سے مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلا عمار رضی اللہ، خباب رضی اللہ، ابو فقیہ رضی اللہ، صہیب وغیرہ، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو رؤسائے قریش ہنس کر کہتے تھے، اَهُؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے انہی کے ہاتھ آ سکتی تھی۔ دولت و مال ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر چکا تھا، فخر و غرور ان کو انقیاد حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ غرض ان کے دل ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے اور حق کی شعائیں ان پر دفعتاً پرتوافکن ہو سکتی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء کے ابتدائی پیرو ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے تھے۔ عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے۔ حضرت نوح کے مقربین خاص کی نسبت کفار کو اعلانیہ کہنا پڑا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہیں، اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب چھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام جس قسم کا راسخ ایمان لائے تھے، اس کی تفصیل آگے آتی ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خون خاریاں، جو جور و ظلم کے شدائد، دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکیں، اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسرا کا تخت الٹ دیا۔ 3 برس تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا۔ حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کا واقعہ بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے، لیکن باہم اختلاف ہے۔ میں نے دونوں سے کچھ لیا ہے، لیکن اختصار کے لحاظ سے بہت ہی باتیں چھوڑ دیں۔ صاف حکم آیا، فَاصْدَحْ بِمَا تُؤْمَرُ،
تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے، اور نیز حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔